أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے فضیلت دی تم کو عالمین عالم پر۔ واتقوا یومن، اور ڈرو ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہ بدلہ دے گا، نہ چھڑائے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ سفارش کو قبول کیا جائے گا، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو تم، اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بری تکلیف پہنچاتا تھا، یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس کی آیت نمبر 46 47 کہ جس کے اندر یہ دوبارہ اعادہ کیا گیا۔ اس سے ماقبل جو رکوع تھا اس میں بھی یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی گئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو تربیت ہے اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی کی تربیت کرنی ہے یا کسی کو دعوت دینی ہے تو یہ دو اصول ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک طریقہ ہے ترغیب کا اور دوسرا ہے ترہیب کا۔ ترغیب ہوتا ہے کہ جیسے مثلا والد ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اس میں ترغیب دیتا ہے، کہ ترغیب میں رغبت دلاتا ہے، اپنے جو احسانات ہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ بیٹا میں نے یہ تمہارے لیے کیا، میں تمہارے لیے یہ کام کیے، میں نے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کیا، کس طرح تمہیں پالا پوسا ہے۔ گویا کہ یہ ترغیب ہے، یہ جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے ترہیب کا، ڈرانے کا، کہ دیکھو تم پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، اور پھر کیا ہے تم نالائق رہ جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، یا اسی طرح اس سے بڑھ کر بعض اوقات باپ سختی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے۔ یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ دو ہی طریقے ہیں، ترغیب اور ترہیب۔ اس سے ماقبل بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائیں، رغبت دلائی کہ دیکھو تم میری نعمتوں کو یاد کرو، تم میرے نبی کو کیوں جھٹلا رہے ہو، میں نے دیکھو کتنی نعمتیں تمہارے اوپر کی۔ پہلی آیت کے اندر وہی اعادہ مضمون کا کیا گیا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالم پر۔ گویا کہ جب بنی اسرائیل موجود تھے تو یہ پورے عالم پر افضل ترین امت تھی۔ یہ تو امت محمدیہ آنے کے بعد تمام امتوں میں افضل ترین امت امت محمدیہ ہے، لیکن چونکہ اس کا وجود تو اس وقت تھا نہیں، اس وقت بنی اسرائیل تھے تو تمام عالم پر یہ افضل تھے، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ اب دوسرے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ترہیب یعنی ڈرا رہے ہیں۔ ڈرا کس چیز سے رہے ہیں؟ قیامت کے دن سے۔ واتقوا یومن، کہ ڈرو تم ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس۔ اب وہاں پر عام طور سے یہ اصول طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں تو کہ بندے کا جتھا ہو، قوم قبیلہ ہو، اور وہ اس کو مصیبت سے بچا لے، ایک طریقہ تو یہی ہوتا ہے۔ اب قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہاں تو کوئی جتھا کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی کسی سے کچھ، شیئن کا مطلب ہے معمولی سی چیز، شے کہتے ہیں یہ جو تنکا ہے نا، تنکا بھی بڑا ہے،
ریت کا ذرہ ہے نا، یہ بھی بڑا ہے، یعنی اس سے بھی معمولی اور کم چیز پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اتنا ریت کے ذرے برابر بھی کوئی بندہ دوسرے کے سے تعاون نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کیا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس میں سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، یا تو جتھے قوم قبیلہ کام آ جاتا ہے، اولاد ہوتی ہے، بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کام آ جاتی ہے، اور یا پھر کیا ہوتا ہے، سفارش کام آ جاتی ہے۔ سفارش برحق کرنی تو جائز ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی برحق سفارش ہو کہ بندے کا پتہ ہے کہ بندے میں صلاحیت ہے، اور جہاں میں سفارش کروں گا وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، تو برحق سفارش جائز ہے، بلکہ حدیث سے ثبوت بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن آپ علیہ السلام بھی سفارش فرمائیں گے۔ اس میں بنیادی اصول یہی ہے، ایک تو دو چیزیں ہونی چاہیے سفارش کے لیے، ایک تو اللہ کا اذن ہو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ان کے لیے ہوگی، اور دوسرا جس کا عقیدہ صحیح ہو، بنیادی چیز یہ ہے، ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سفارش جو برحق ہو وہ تو جائز ہے، چونکہ یہ تو وہ ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں، کافروں کو کہا جا رہا ہے، تو کافروں کی تو سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ان کے حق میں قبول کی جائے گی، نہ ان کی قبول کی جائے گی، تو یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نفی فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی دے دلا کے اپنا کام نکلوا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کوئی چیز ہم نہیں لیں گے، بلکہ دوسری جگہ پہ آتا ہے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، زمین و آسمان خزانے بھر کر کوئی بندہ دینا چاہے کہ میری عذاب سے جان چھوٹ جائے تو وہ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، زمین و آسمان خزانے بھر کے دے تو وہ بھی قبول نہیں کی جائیں گے، تو یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی، گویا کہ کسی طرح سے مدد نہیں کی جائے گی۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ دنیا میں ایمان لے کر آنا، دنیا میں ایمان لے کر آؤ گے تو پھر تو سفارش ہوگی، آپ علیہ السلام کی ساری امت کے حق میں سفارش ہوگی، اسی طرح جو خاندان کے اندر نیک لوگ ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور اولیاء ہوں گے جو خاندانوں کے اندر، وہ اپنے خاندان والوں کی سفارش کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان نہ لے کر آئے تو کسی درجے میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، البتہ ایمان ہوگا تو پھر کسی درجے میں شفاعت فائدہ دے سکتی ہے۔ اب پیچھے جو آیت تھی اس میں تو اجمالی طور پر کہا گیا تھا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اب آگے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت پھر یاد دلا رہے ہیں، نام لے لے کر۔ پہلے فرمایا تھا کہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو، اجمالاً کہا، اب آگے کیا کیا نعمتیں کی ہیں ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے وہ یاد دلا رہے۔ ایک بہت بڑی نعمت کیا تھی کہ اذ نجیناکم من آل فرعون، کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے اصل میں ان کا ملک تھا فلسطین، فلسطین کے باشندے تھے، چونکہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے سارے وہیں رہتے تھے، اصل ملک ان کا فلسطین تھا۔ پھر وہ جو لمبا واقعات ہے، آگے واقعات آتے رہیں گے کہ ہر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیا، اور پھر جناب وہ قافلہ آیا اور وہ ان کو لے گیا مصر، اور مصر کے اندر پھر وہ خریدے گئے اور پھر وہ قید میں بھی رہے، آخر کار کیا ہے کہ وہ سلطنت ان کے ہاتھ، وزارت آ گئی ان کے ہاتھ، اور پھر جو ہے نا اور جگہوں میں قحط پڑا، تو اب چونکہ یوسف علیہ السلام بھائی تھے، وزیر تھے، وزیر خوراک تھے، یہ 13ویں سپارے میں آئے گا سورہ یوسف کے اندر تفصیل، اب وزیر خوراک تھے اور دائیں بائیں قحط پڑا ہوا ہے، تو یہ جو ان کے فلسطین میں جن کے بھائی تھے وہ بھی آئے، دور دراز سے لوگ آ رہے تھے غلہ لینے، وہ بھی آئے، انہوں نے پہچان لیا، بل اس طرح آ کے کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر میں ہی منتقل کر دیا، تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کا سارا جو خاندان تھا وہ مصر منتقل ہو گیا، اور ایک عرصے تک تو وزارتیں ان کے پاس رہیں، لیکن چونکہ اصل باشندے نہیں تھے یہاں کے، پھر جو ہے نا ایسا ہوتا رہا، وقت گزرتا گیا کہ ان کے ہاتھ سے سلطنت اور وزارتیں جاتی رہیں، اور جو وہاں پر جو آل فرعون تھے، جو اصل باشندے تھے، انہی میں سے بادشاہ بنتے اور وزیر بنتے، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، اس نے تو ان سب کو غلامی بنا لیا تھا، اور جو ظلم و ستم ڈھائے اس نے، وہ آگے تفصیلاتی بھی رہے گی۔ تو اس طرح سے یہ بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے مصر کے اندر، تو اب اللہ تعالیٰ وہ نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، کہ جو حکم ہوا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، اس کا اگلی آیات میں ذکر آ جائے گا
کہ نجات دی آل فرعون سے، اور وہ تکلیف کیا پہنچاتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ بہت ہی، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی سخت تکلیف پہنچاتا تھا، بہت بری تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت ہوگی وہ تکلیف۔ کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، یعنی نومولود بچہ ہے، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن، جیسے ہی پتہ چلتا آل فرعون کو، وہ اطلاع دیتے، ان کے پولیس آتی اور اس کو ان کے والدین کے سامنے قتل کر دیا جاتا۔ اب یہ کتنی چھریاں چلتی ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج آپ حالات دیکھ لیں، ہم تو یہاں پر یہ سوشل میڈیا پر تھوڑا سا فلسطین کا دیکھ رہے ہیں نا، پھر بھی ہمارے دل دہل جاتے ہیں، دل ہل جاتے ہیں، ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی جو وہ ظلم کر رہے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں چیخو پکار کر رہے ہیں۔ یہاں تو بچے کو دودھ نہ ملے تو کلیجہ ہل جاتا ہے والدین کا، تھوڑی سی تکلیف پہنچے، بخار آ جائے، بچہ رات کو چیخ رہا ہے نا، تو والدین کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور وہاں وہی حالات ہیں کہ بچے تڑپ رہے ہیں، ہسپتالوں میں کیا کریں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اب وہ تڑپ رہے ہیں۔ بہت بڑی آزمائش ہے فلسطین والوں پر، گویا کہ جو فرعون نے کیا، اب یہ جو ہے نا یہاں پر اسرائیل نے اسی کو، چونکہ یہی تھے اس لوگ، تو انہوں نے گویا کہ دوبارہ دہرا دیا اس ظلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا سخت عذاب تھا، بڑی سخت تکلیف میں تھے تم، کہ وہ جو ہے نا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم۔ اس کا بھی آتا ہے کہ نجوم میں نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو گویا کہ اس بنیاد پر اس نے عام آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، تو بچیوں کو چھوڑ دیا جائے کہ بچیوں کو ہم اپنی خادمہ بنائیں گے، نکرانی بنائیں گے، ان سے کام لیں گے۔ تو بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو نجات دی، اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ جتنا سنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔